تو غلط فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ جو آپ اس میں نہ ہو فیصلہ وہ غلط ہے. قریشی میں 30 سال تم لوگوں کی برداشت تو ہم بھی آپ کا 30 سال سے بھگت رہے ہیں آپ کو. میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. میں آج زندگی میں پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ بولا ہے آپ نے, بہت کچھ کیا ہے. فیصلہ میرا ہوگا. نہیں ہوگا فیصلہ, آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. 30 سال سے بھگت رہے ہیں اور غلط فیصلہ کر رہے ہیں, جو کہ آپ نے سنا ہیڈ لائنز کے اندر. اور ہم آپ کو بتا دیں یہ جو ہے عالمی شورا جو ہے ان کا جو ہے مشورہ ہو رہا ہے, یہ اس کی آڈیو ہے. اور آگے حضرت جی مولانا طارق جمیل صاحب جن کو آپ حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے, ان کی بھی آڈیو ہے اس کے اندر. تو آئیے آپ کو سناتے ہیں پوری بات, کیا بات پیش آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. مرکز نظامالدین منگل والی مسجد کی نئی اپڈیٹ اور اجتماع کے نئے بیان کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ. تو آئیے ساتھی لے چلتے ہیں آپ حضرات کو اس آڈیو کی طرف. بہت دھیان اور توجہ سے سنیے آپ کو آڈیو, اور جو ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا بات ہے اس آڈیو کے اندر, کس چیز کا جو ہے یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں اور کس کے اوپر جو ہے یہ ذمہ دار طے کر رہے ہیں. سب نے میری رائے دی ہے جی اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں. اچھا, کیوں؟ تو چونکہ فیصلہ یہی ہے تو غلط فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ جو آپ اس میں نہ ہو فیصلہ وہ غلط ہے. قریشی میں 30 سال تم لوگوں کی برداشت تو ہم بھی آپ کا 30 سال سے بھگت رہے ہیں آپ کو. میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. میں آج زندگی میں پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ بولا ہے آپ نے, بہت کچھ کیا ہے. فیصلہ میرا ہوگا. نہیں ہوگا فیصلہ, آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ کام نہ کریں. دیکھو میرے بھائی مولانا نے بالکل صحیح بات فرمائی, لیکن میرا درد یہ ہے کہ مشورہ تو بھائی کوئی, اگر یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ زندگی بھر میں نے اسے برداشت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مضمون عالمی شورا کے اولین ارکان اور ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو تبلیغ میں مخلصانہ طور پر مشغول ہیں. سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک وفادار دیوبندی ہوں اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا پیروکار ہوں. برائے کرم میرے مضمون کو کھلے دل سے پڑھیں. میں نے 2024 کے رائیونڈ اجتماع کی مشاورت کو اپنی نگاہ سے دیکھا, جہاں سب کی تقاریر طے شدہ تھی. چند نکات ہیں جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی اولاد کی تقریر صرف عصر کے بعد مقرر کی گئی. حالانکہ حضرت جی سے زبانی محبت کا اظہار بہت کیا جاتا ہے, مگر عمل اس کے برعکس نظر آتا ہے. یہ بہتر ہوگا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کو کم از کم کچھ اہم ذمہ داریاں دی جائے. ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جب 2015 میں عالمی شورا گروپ تشکیل دیا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ہم دیوبندی علماء کے پیروکار ہیں. پھر کسی سینئر شیخ الحدیث کی تقریر کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ نظام الدین کے اجتماع میں اکثر دیکھا گیا کہ سینئر شیخ الحدیث تقاریر کرتے ہیں؟ میں نے خود حضرت مولانا بلال ندوی دامت برکاتہم کو عالمی مرکز نظام الدین کے اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں تک کہ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم شرکت کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ بھی تقاریر کرتے تھے. ایک سینئر شیخ الحدیث نے مجھے بتایا کہ مولانا سعد صاحب ہمیشہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے درخواست کرتے تھے کہ وہ رائیونڈ اجتماع میں تقریر کرے, مگر یہاں کے ذمہ داران مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی درخواست پر عمل نہیں کرتے تھے. عالمی شورا گروپ کی تشکیل بھی ایک وجہ ہے, اس میں بہت سے سخت گیر اراکین ہیں. 2015 سے پہلے علماء کے مابین جو غلط فہمی پیدا ہوئی اس میں سب سے بڑا کردار عالمی شورا کا ہے. 2015 سے پہلے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی تجویز پر مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم مدارس کا دورہ کرتے تھے اور مولانا ابراہیم صاحب تقریر کرتے تھے.
سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی کوئی تقریر نہیں، تاہم ایک غیر عالم بنگلور مرکز سے تقاریر کر رہا ہے اور غیبت میں مشغول ہے۔ حال ہی میں فاروق بنگلوری نے بتایا کہ نظام الدین مرکز کے کچھ گروپ جنوبی افریقہ جا رہے ہیں اور جنوبی افریقہ میں 2024 کے عالمی اجتماع نے سب کی آنکھیں کھول دی اور ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ جنوبی افریقہ اجتماع کی سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ دنیا بھر سے ہزاروں علماء کی شرکت تھی۔ یہ واقعی افسوسناک بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تقریر نہیں کر رہے، وہ لندن اور کینیڈا میں تقاریر کرتے ہیں، مگر رائے ون اجتماع میں کیوں نہیں؟ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اگلے عالمی اجتماع میں مرکز نظام الدین سے آئے اور امت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں مدد کرے اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری دنیا کو عالمی مرکز کے ساتھ جوڑے۔ یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اب تک یہ اس کو مشورہ کہتے، اس کا نام مشورہ؟ میں کوئی کہیں باہر سے آ کے بیٹھ گیا ہوں مجلس میں کہ ایک آدمی نے میرے علاوہ نام نہیں دیا۔ مجھے کوئی بیان کا شوق نہیں، اللہ کی بیانوں کا شوق ہو تو میں 30 سال پہلے تبلیغ چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے ساری زندگی، جس طرح مجھے رگڑے دیے گئے ہیں، ذلیل کیا گیا، میری عزت نفس کو مجروح کیا گیا، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اللہ سے آج تک یہ دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہ منصب چاہیے نہ ممبر چاہیے، مجھے ان لوگوں کا ساتھ چاہیے، لیکن اگر یہ میرے چھوٹے ہو کر اس طرح حدود سے تجاوز کریں اور آپ لوگ سب کہو کہ یہ مشورہ ہے۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، وہ تو ہمارے باپ تھے، وہ مجھے جوتے بھی مارتے جو مجھے قبول تھے، لیکن اب یہ اتنے سب کی سن کر پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں چلنے دوں گی، نہیں بس کہ تم اب بھی چپ کرو۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جوتے کھائے، میں کہیں باہر سے ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا، اور سال لگا رہا ہے کہ مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے، میں نے کہا یار نام نہ بتانا، میرا دل نہیں کرتا میں کسی کی بس، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم سال لگا رہے ہو، ٹھیک لگا، طارق جمیل کے کمرے میں نہیں جانا۔ یار میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ نے 6 براعظم میں تبلیغ کی آواز پہنچا دی اور ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ نے بات پہنچا دی، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اسلام آباد ہوں اور میرا بیان نہ ہوا۔ یوسف قریشی کہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بیان نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم مجھے بیان شوق ہوتا ہے بیان کا، میرے لیے باہر تھوڑا میدان، لاکھوں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور جوڑ تو ہے کوئی نہیں، کہاں جوڑ ہے؟ راجو میں جوڑ ہے، دلی میں جوڑ ہے، اوپر جا کے نظام الدین راجو میں جوڑ ہے، ہم تو بکھر چکے اور بکھیرنا چاہتے ہیں اس قسم کے فیصلے کر مجھے آپ نے گندگی کا کیڑا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم آج 30 سال میں نے روزہ چھوڑا، ڈاکٹر صاحب یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو ساتھیوں، آپ حضرات نے سنا مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، اور جو ہے ان کے اندر جو ہے کوئی ذمہ دار طے نہیں ہے جس کی جو ہے سب بات مانے، اور ایک ہمارا عالمی مرکز ہے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد، ہمارے ایک امیر ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب، وہ جس چیز کو طے کر دیتے ہیں سارے ساتھی جو ہے اس پر جم جاتے ہیں، اور انہی کے رائے مشورے سے عالم کے اندر جو ہے اس دعوت والے کام کو جو کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، آپ حضرات خود فیصلہ کریں اور خود جو ہے اپنے امیر کو پسند کریں، چنیں، اور جو ہے پھر اس دعوت والے کام کو کریں۔ عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد، جہاں پر بہت اللہ والوں نے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ وہ مرکز نظام الدین قیامت تک مرکز رہے گا دعوت والے کام کا۔ تو ساتھیوں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر اور مرکز نظام الدین کے نئے بیانات کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔